اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فوج کے ترجمان ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR نے ایک اور انکشاف کیا ہے، اور اس انکشاف کی اہمیت اور پس منظر ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو وہ انکشاف پڑھ کے سنا دیا جائے۔ انکشاف تو نہیں کہیں گے، انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے، لیکن تھوڑا سا لفظی کے لیے نا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی نظم و ضبط کے خلاف اپنے اقدامات کی وجہ سے فوجی تحویل میں ہیں۔ بعض ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بعض کے اوپر نظر رہے، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں ابھی، کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے، جو سیاسی مفادات کی ایما پر اور ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ بھجن یہ 3 کون سے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی کوئی بریگیڈیئر نعیم ہیں اور بریگیڈیئر غفار ہیں، یہ رائٹ اور لیفٹ ہینڈ رہے ہیں، اور یہ بھی ریٹائرڈ ہیں دونوں۔ یہ رائٹ اور لیفٹ ہینڈ رہے ہیں جناب فیض حمید صاحب کے ISI کے اندر، اور یہ اس وقت ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی ہدایات PTI کی مقامی قیادت کے طرف پہنچایا کرتے تھے۔ یہ آرکسٹریٹڈ جماعت جو ہے، اشاروں پہ ناچنے والا یہ جو فتنہ ہے، اس کے ایک ایک لیڈر کا ہر لفظ جو ہے وہ کرافٹڈ اور ڈرافٹڈ ہوتا تھا۔ یہ مریم نواز شریف کو ڈاکو رانی کہنے سے لے کے نواز شریف کو چور کہنے تک، زرداری کو لٹیرا کہنے تک، یہ تمام الفاظ ان کو، ان ذہنی طور پہ مجہول لوگوں کو، ان ذہنی طور پہ غلامی کا شکار لوگوں کو، ان زومبیز کو باقاعدہ لکھ کے دیے جاتے تھے۔ اور یہ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ فلک جاوید ہو یا اس طرح کے جتنے کریکٹر ہیں جو جب سب سے زیادہ بلند آہنگی سے بھونکتے ہیں، یہ کریکٹر جو تھے ان کے اکاؤنٹ بھی 1 سے زائد لوگ چلایا کرتے ہیں، اور بیشتر ان میں اگر 4 لوگ چلا رہے ہیں تو 3 ان میں سے بیرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں یا بیچاریوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اکاؤنٹس میں کیا کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ اسی بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے اس کے اتنے ویوز آتے ہیں۔ پہلے اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے بکواس کی جاتی، پھر اس کو اپنے میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے پروموٹ کر کے وہ چپ کے چھت پہ لگا دیا جاتا، جس طرح چھپکلی لگی ہوتی۔ یہ جو ہے مزید لوگوں کے اندر کچھ کوئی سابق چیئرمین وابڈا جنرل مزمل صاحب کا نام بھی لے رہے ہیں، کوئی یاسین صاحب کا نام بھی لے رہے ہیں، اور کسٹڈی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا آپریشن ہوا ہے ان لوگوں کو اٹھانے کا۔ کسٹڈی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جس کا ضروری سمجھا جاتا ہے اس کا انکشاف کر دیا جاتا ہے، باقیوں سے تحقیقات جاری ہیں۔ 53 لوگ ہیں یار فیض سمیت، تو یہ تو ابھی 3 کا تذکرہ آیا ہے نا۔ 2 بریگیڈیئر ہیں جی، ایک کو کرنل صاحب ہیں، یہ سارے ناک کا بال اور ہاتھ کی چھڑی اور گھڑی رہے ہیں۔ اگرچہ فیض صاحب نے ان کو اسی سیٹ اپ کے اندر ایکسٹینشن دے کے پوسٹ کروانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ میں جینا تیرے نال پاویں 100 سال ہیں، پاویں وہ کیا گانا ہے جو میں جینا تیرے نال، یہ تینوں افسر کورس کے اندر گاتے ہوئے فیض صاحب کے ساتھ آگے تھے۔ تو فیض صاحب نے ظاہر اپنا پیرلل سیٹ اپ بھی قائم کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ادارے کے اندر، میرا نہیں خیال، ادارے کے باہر قائم کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں، جان پہ کھیل کے آج پھر دے دیتا ہوں۔ مجھے ادارے کے ہی ایک حاضر سروس بندے نے بتایا کہ آپ کنٹونمنٹ کے علاقے میں چلے جائیں،
میں نے کہا جی فلاں جگہ کے اوپر ایک دفتر ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ اس دفتر میں گھسیں اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو مخصوص شیوز والے لوگ نظر آئیں گے, آپ پہچان جائیں گے یہ کون لوگ ہیں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹروں کے سامنے انگلیاں چلی جا رہی ہیں, یہ ہوئی جا رہا وہ ہوئی جا رہا. میں نے کہا جی میں جا چکا ہوں. کہنے لگے کہ آپ کو اسی لیے پڑھتی ہیں کہ آپ اس طرح کی جگہوں کے اوپر پہلے گھسے ہوتے ہیں. مجھے پھر انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا آپ کیسے گئے تھے. میں نے کہا بنیادی طور پہ کسی غیر ملکی کمپنی کا نمائندہ دفتر تھا, عابد مجید روڈ کے اوپر اس کا تھا میرے خیال دفتر. تو میں نے ان سے کچھ استفسارات کیے. انہوں نے کہا جی ہمارے CEO صاحب آپ سے مل کے, جو کنٹری مینیجر ہوتا ہے وہ مل کے آپ کو ان باتوں کی کلیریفیکیشن دینا چاہ رہے ہیں. آپ اگر دفتر تشریف لے آئے. تو میں نے کہا کہیں پہ باہر مل لیتے ہیں. تو خیر جم خانہ کا معاملہ طے ہوا. عین وقت کے اوپر ان کا فون آ گیا, جی وہ جم خانہ جو ہے نا وہ کینسل سمجھیں, آپ دفتر ہی آ جائیں. تو میں دفتر چلا گیا خبر کا مارا ہوا. تو دفتر جب میں ڈھونڈتے نا, وہ مجھے بھول گیا کہ وہ مطلب کہ نمبر کیا تھا, 62 تھا یا 63 تھا. تو میں 62 میں گھس گیا, وہ 63 تھا. اب 62 کے اندر میں گھسا ہوں تو تمام لوگ جو تھے ٹیبلوں پر بیٹھے ہوئے جیسے کہتے ہیں کہ سٹن ہو جاتے ہیں کہ یہ کون آ گیا. ٹھیک ہے. حالانکہ دفتر کے دروازے کے ساتھ ہی ریسیپشن تھی, اور میں نے اس ریسیپشن سے پوچھا کہ جناب یہ وہ والا دفتر ہے. ٹھیک ہے. اتنی دیر میں رپورٹر نے ایسے کر کے جائزہ لیا کہ اس سب جو ہیں یہ جس طرح وہ گلیریاں کھڑی نہیں ہوتی ہیں اپنے اس میں سے نکل کے, وہ جنگلی گلیری جو ہوتی ہے نا, وہ نکل کے دو پاؤں پہ کھڑی ہو کے ایسے ایسے دیکھتی ہے نا, وہ والی گلیریوں کی طرح سب جناب ٹیبلوں کے پیچھے سے ایسے دیکھنے کے کتوں آ. ٹھیک ہے. اب سارے دفتر کے اندر آپ نے 18 چیئرز لگائی ہوئی ہیں اور 18 کی 18 میں سے اونچی حجامتوں والے گردنیں کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار یہاں پہ ان یوزول کیا ہے, کہ میں کسی آؤٹ آف باؤنڈ ایریا میں آ گیا ہوں یا میں کسی ڈیفینس کی انسٹالیشن میں آ گیا ہوں, یہ لوگ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں. دفتر میں کوئی بندہ آتا ہے یار, آپ نے دفتر کھولا ہوا ہے تو پبلک ڈیلنگ کے لیے کھولا ہوگا نا. دفتر میں کوئی بندہ آتا ہے. تو پھر جناب میرے کھڑے وہ خاتون نے بتایا, ابھی وہ خاتون نے اتنے بتایا کہ نہیں یہ وہ دفتر تو نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ نمبر یہی ہے. اس نے کہا کہ نہیں نمبر وہ ساتھ والا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ویسے ہی شغلن کہا تو یہ کس چیز کا دفتر ہے. اچھا میرے یہ فکرہ کہتے ہوئے نا سامنے جو دروازہ تھا باس کا, اس میں سے ایک صاحب جو تھے وہ 10 ٹیڈ کاٹ کے تو باہر نکلا اور انہوں نے چلنا شروع کر دیا. میں کہا اب یہ کام خراب ہو گیا. میں نے کہا جی بہت شکریہ, میں معذرت چاہتا ہوں, میں غلط جگہ پہ آ گیا. میں وہاں سے نکلنے لگا تو انہوں نے کہا کہ جی خیریت تھی, آپ کیوں تشریف لائے تھے. تو میڈم نے بتایا کہ جی یہ وہ ساتھ والے دفتر میں آئے تھے تو غلطی سے ادھر آ گئے, تو پوچھ رہے تھے, میں نے گائیڈ کر دیا. تو وہ صاحب بھی وہیں پہ رک گئے. میں نے اسلام لیا اور باہر نکل آیا. اچھا میرے جرنلزم کے جو دوست ہیں جو کہ عقل مند ہیں, جو کہ آج تک نہیں چکے گئے, میں احمق آدمی اسی کو چکا گیا. ظاہر ہے وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوں گے, میں اس میں بھی آ گیا ہوں گا, میرا پورا ڈیٹا بھی نکل آیا ہوگا. لیکن بعد میں دوستوں کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے جب میں نے تذکرہ کیا, میں نے کہا یار مجھے وہ ان یوزول لگا وہاں پہ لوگوں کا رویہ. انہوں نے کہا کہ یہ ڈمپنگ گراؤنڈ ہے. یہ اس وقت فیض حمید صاحب جو تھے نا وہ ISI کے DGC تھے. انہوں نے کہا یہ ڈمپنگ گراؤنڈ ہے, جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ISI کے ان کو یہاں پہ ڈمپ کیا جاتا ہے, یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے فار فیوچر اسائنمنٹ. میں نے کہا کیا یہ ڈسپلن کا حصہ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتے ہیں. انہی کے ذریعے ہی امریکہ سے جو بلیک واٹر آتی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس وقت تھی انہی کے ذریعے ہی وار اگینسٹ ٹیرر کے پیسے پکڑے جاتے ہیں ان سیٹ اپس کے ذریعے مختلف اسائنمنٹ کے لیے. اسائنمنٹ ٹو اسائنمنٹ چلتا تھا نا کام, کہ یہ فلاں بندہ پکڑوا دیں القاعدہ کا تو اتنے پیسے. تو یہ آگے سے ادارے کی خدمات حاصل کرتے ہیں CTD وغیرہ کی. تو یہ وہ بس توبہ آگے نہیں جانا ہے. آہو تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ سیٹ اپس کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس طرح کے درجنوں دفاتر انہوں نے مجھے نشاندہی کی کہ فلانی جگہ پہ بھی ہے, فلانی جگہ پہ بھی ہے, لاہور میں قائم ہے. یعنی آپ اندازہ کریں اگر ہمارے اس جرنلسٹ دوست کو پتا تھا تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا جو یہ خدمات لے رہے تھے. لیکن انہوں نے بھی آنکھیں بند رکھی ہوں کہ انہیں خدمات درکار تھی. اینی ہاؤ یہ جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ اسی طرح کے سیٹ اپ کے لوگ ہیں
اسی لیے ان کو بڑی آسانی سے ٹریک بھی کر لیا گیا، اٹھا بھی لیا گیا ہوا ہے، اور وہ زیر تفتیش بھی ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ضروری سمجھا جائے گا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ڈکلیئر کرتی جائے گی. اور یہ سارے سسٹم کے آرکیٹیکٹ جو تھے وہ جنرل لٹائر فیض حمید صاحب تھے. ایک اور بھی آپ کو شغل کی بات چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ فیض حمید صاحب کو گرفتار کرنے سے پہلے جا کے بڑے پیار محبت سے جنرل باجوہ صاحب کو یہ پیغام دیا گیا کہ سر آپ جو ہے نا وہ سیر کر آئیں باہر جا کے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پہلے تو ضد کی کہ میں نہیں جانا کھیڑیاں نے نال. انہیں کہا گیا کہ سر باہر نہیں جاؤ گے تو اندر ٹر جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، معاملہ کام خراب ہونے والا ہے. ٹھیک، تو ان کو بڑی احترام سے محبت سے اسکارٹ کرتے ہوئے ایئرپورٹ تک پہنچایا گیا. تو راوی بتاتا ہے کہ وہاں سے وہ دبئی چلے گئے. اب دبئی کے اندر سے بھی انہیں کہا گیا کہ اتھوں بھی ادھر ادھر ہو جاؤ، اتھے بھی بڑی نظراں پہندیاں نے، دنیا کی ہر ایجنسی تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو ادھر ادھر ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو فرسٹ کلاس میں جاؤں گا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. پھر کسی ظالم نے یہ بتایا کہ ملک ریاض کی منت کی گئی ہے اور اس نے بزنس کلاس کی انہیں اور ان کی مسز کو ٹکٹ لے کے دی ہے. ویسے بائی دا وے راوی بتاتا ہے کہ بزنس کلاس کا اصرار جو تھا وہ میڈم کا تھا. جنرل صاحب تو کہہ رہے تھے میں تو ملنگ سا آدمی ہوں، وہ بزنس کلاس سے کم کے اوپر سفر نہیں کریں گی. تو پھر انہیں آسٹریا ویانا کی ٹکٹ لے کے دی گئی ملک ریاض صاحب کی طرف سے. راوی نے بتایا. ٹھیک ہے، تو ملک ریاض صاحب اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیں تو ہمارا ولاگ حاضر ہے. تو وہ پھر ویانا روانہ ہو گئے ہیں. کچھ ظالموں نے کہا کہ ویانا جو تھا، ویانا ہے ایک بہانہ. بنیادی طور پہ وہ اٹلی گئے ہیں اور اٹلی بھی جزائر مالٹا گئے ہیں. اور جزائر مالٹا کے اندر ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے سمدھی جناب ناصر حمید عرف مٹھو ہے یا کیا ہے، ان کے اثاثے بہت زیادہ، وہ آپ کو یاد ہے اس نے رپورٹ کیا تھا احمد نورانی نے کہ انہوں نے بہت سارے پیسے وہاں پہ جزائر مالٹا کے اندر منتقل کیے ہیں اور آفیشلی انہوں نے وہ ساری دستاویزات نکال کے خبر دی تھی. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ والا جزائر مالٹا ہے. تو اندر کے لوگوں نے اطلاع دی ہے کہ ویانا کا تو انہوں نے بنایا ہے بہانہ، وہ بنیادی طور پہ گئے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، اٹلی، اور اٹلی کا ایک سیمی انڈیپینڈنٹ علاقہ ہے، جزیرہ ہے، مالٹا اس کو کہتے ہیں. اور انہوں نے آف شور رکھا ہوا یورپ کے اندر ہر 2 نمبری کے لیے illegally gotten wealth کے لیے، غیر قانونی طور پہ کمائی گئی دولت کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے انہوں نے مالٹا رکھا ہوا ہے. ویسے ہمارے بزرگ جو تحریک پاکستان کے لیے کام کرتے رہے، تحریک پاکستان تو کہنا ان کو زیادتی ہوگی، لیکن انگریز کی جو مزاحمت کرتے رہے ان کو 2 جزائر کے اندر ملک بدر کیا جاتا تھا. ایک جزائر انڈیمان جس کو کالا پانی کہتے تھے، ایک جزائر مالٹا کہتے تھے. تو یہ مالٹا کا وہ جزیرہ تھا جہاں پہ جا کے ان کو جزیرے پہ بند کر دیا جاتا تھا یا چھوڑ دیا جاتا تھا. عبد الماجد دریابادی صاحب بہت بڑا نام ہے انگریز کے خلاف مزاحمت میں. تو انہوں نے اسیران مالٹا کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. کبھی وقت دستیاب ہو تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.